بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے کہ کیسے انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور ان کی قوم کا عذاب الہی میں غرق ہونا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کے 126 سال بعد ہوئی۔ اہل کتاب کی رائے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال اور حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت کے درمیان دورانیہ 126 سال کا ہے۔ ابن حبان علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کے درمیان 10 زمانوں کا دورانیہ ہے۔ زید بن سلام رضی اللہ عنہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی شخص برگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، انہیں تو اللہ تعالیٰ سے شرف کلام بھی حاصل تھا۔ اس نے عرض کیا، حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 قرون یعنی 1000 سال کا دورانیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو جس وقت محبوس فرمایا، اس وقت لوگ تو حماد بت پرستی، کفر اور گمراہی کی گٹا ٹوپ تاریکیوں میں ٹامک ٹوہیاں مار رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم اور کرم کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ روح زمین پر سب سے پہلے رسول ہیں۔ قیامت کے دن بھی اہل محشر آپ کو اول الرسل کہہ کر خطاب کریں گے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرون کا دورانیہ تھا اور اس 10 کے 10 قرونی فطرت اسلام پر تھے۔ قرن سے مراد 100 سالہ مدت ہے۔ اس سالیہ زمانے کے گزر جانے کے بعد قوم بت پرستی میں مشغول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو منصب رسالت سے نوازا، اس وقت بت پرستی مذہب کی شکل اختیار کر کے قوم کی رگوں میں بس چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بت تصویریں اور سرکشوں کو پوجنا شرک ہے، لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ تم ہمیں گمراہ کر رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شکر گزار ہونے کے بجائے قوم کی اکثریت گمراہی اور سرکشی اور بتوں کی پوجا میں متشدد اور عداوت کی دشمنی میں پختہ ہوتی گئی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کو زمین میں گاڑ دینے کی دھمکیاں دی گئیں، تانا بازی کی گئی اور ان کی معصومانہ ذات پر کیچڑ اچھالا گیا، یہاں تک کہ 950 سال بیت گئے۔ اس مدت طویل کے دوران سوائے چند لوگوں کے کسی کو بھی قبول حق کی توفیق نصیب نہ ہوئی، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کی تعداد صرف 80 بتائی جاتی ہے۔ جب کفار کا وقت انتقال قریب آتا تو وہ اپنی نسلوں کو وصیت کر جاتے کہ نہ تو تم نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانا ہے اور نہ مخالفت معاونت سے منہ پھیرنا۔ اسی طرح ہر والد کی اولاد جب فہم مشہور تک پہنچتی تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کر دیتا کہ جب تک تم زندہ رہو گے حضرت نوح علیہ السلام پر قطعتاً ایمان نہیں لانا ہوگا۔ ایمان اور اتباع حق سے انکار ان کی فطرت میں رچ بخش چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا کفارا، نہیں جنے گی یہ قوم مگر بدکار اور نہ شکر گزار نسل۔ جب حضرت نوح علیہ السلام قوم کی اصلاح اور فلاح سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے دیکھ لیا اب ان کے لیے بھلائی کی کوئی راہ باقی نہیں رہی، اور قوم نے بھی قول و فعل سے اذیت و تکلیف اور تکذیب کا ہر تیر آزما لیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد و دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں بسنے والا کوئی نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسی بے نظیر کشتی تیار کرو جسے زمانے کی آہ نے تا قیامت نہ دیکھی ہو اور نہ دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، جب میرا عذاب آ جائے تو صرف مجروں تک محدود ہوگا، پھر ایسا نہ ہو کہ تم عذاب الہی کی طوفان خیزیوں کو دیکھ کر جذبہ الرحم کی بنا پر اپنی فریاد سے رجوع کرنے لگو، کیونکہ خبر معائنہ و مشاہدہ جیسی نہیں ہوتی۔ کافر جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کی تیاری میں مصروف دیکھتے تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگتے کہ یہ خشکی پر کشتی کو کیسے رواں کرے گا، کیونکہ عذاب الہی کا تصور ان کے ذہن و گمان میں نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک درخت اگاؤ تاکہ اس سے کشتی تیار ہو سکے۔ پس آپ نے درخت لگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، اور ایک قول کے مطابق 40 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو چھیلا۔ اس کی کاٹ چھانٹ کرنے میں بھی 100 سال لگ گئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت ساکھ تھا
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ صنوبر کا تھا، اور یہی قول تورات کے مواقف ہے۔ حکم ہوا کہ کشتی 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی ہو، اور اس کے اندرونی اور بیرونی حصہ پر تارکول لگایا جائے، سامنے والا حصہ اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہو تاکہ تیرنے میں آسانی ہو۔ حضرت قتادہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز تھی، تورات میں بھی ایسا ہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لمبائی 600 گز اور چوڑائی 300 گز تھی، اور ایسا بھی منقول ہے کہ لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ کشتی کی بلندی 30 گز تھی اور اس کی 3 منزلیں تھی، ہر منزل 10 گز کی تھی۔ نچلی منزل میں چوپائے اور وحشی جانور، درمیانی منزل میں انسان اور بالائی منزل میں پرندے تھے۔ دروازہ چوڑائی میں تھا، اوپر ایک ڈھکن سا تھا جسے بند کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی میں حیوانات سے ایک ایک جوڑا حلال جانوروں میں سے اور دیگر اشیاء کشتی پر سوار کر لو تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کشتی میں سب سے پہلے پرندے سوار کیے گئے اور سب سے آخر میں گدھا داخل ہوا۔ ابلیس بھی گدھے کی دم پر لٹک کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے بہکم اہلائی ہر جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیا تو آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ تو شیر بھی ہے، شیر کی موجودگی میں ہمارے لیے اور دوسرے جانوروں کے لیے امن و امان کا باعث کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے شیر کو بخار کی شکایت میں مبتلا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روح زمین پر پہلی مرتبہ بخار اس وقت اترا بعد ازاں آپ سے چوہے کی شکایت کی گئی کہ یہ ہماری اشیاء کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیر نے چیخ ماری جس سے ایک بلی نکلی۔ بلی کو دیکھ کر چوہوں کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ دبک گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ آمَنَا وَمَا آمَنَا مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور سوار کر لو انہیں جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی آپ کی قوم میں سے جنہوں نے پیغام ہدایت قبول کی، اسلام قبول کرنے والے تھوڑے ہی لوگ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد عورتوں سمیت 80 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حکم فرما دیا تھا کہ اپنے دھال کھول دو۔ آسمان سے ایسی بارش برسی کہ زمین نے نہ اس سے قبل ایسی بارش دیکھی تھی اور نہ بعد میں دیکھے گی، گویا کہ مشکیزوں کے دہانے کھل چکے تھے، اور زمین کو حکم ہوا کہ انکاف عالم سے اپنی راہوں کو کھول دے۔ پانی کی مقدار ان لما تغل ماء حملنکم فی الجاریہ لنجعلھا لکم تذکرۃ وتعیھا اذن واعیہ، بے شک پانی نے سر اٹھایا تھا، ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا کہ اسے تمہارے لیے یادگاریں کرے اور اسے محفوظ رکھتا ہے۔ مصرفین کرام کی ایک جماعت اور تورات کے مطابق پانی پہاڑ کی چوٹی سطح زمین سے 15 گز کی بلندی تک پہنچ گیا تھا۔ ایک قول کے مطابق سطح زمین سے 80 گز بلند ہو گیا تھا۔ طول و عرض کے اعتبار سے روح زمین، سخت و نرم علاقے، پہاڑ، وادیاں اور صحرائی علاقے سب کے سب پانی میں ڈوب گئے تھے۔ روح زمین پر کوئی چھوٹا بڑا بلکہ اس وحشتناک منظر کو دیکھنے والی کوئی آنکھ نہ تھی، ہر چیز کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا گیا تھا۔ امام مالک علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اس وقت لوگ جان بچانے کی خاطر پہاڑوں پر چلے گئے۔ عبد الرحمن بن زید علیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زمین کا مختصر سا حصہ بھی ان سے خالی نہ بچا تھا۔ جب روح زمین پر کوئی متکبر و سرکش اور باغی نہ بچا اور نہ ہی غیر اللہ کو کوئی پوجنے والا بچا تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے، اور آسمان تو بسنے سے رک جا۔ جہاں پانی خشک ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت میں جو تھا سو ہو کر رہا۔ جب روح زمین سے پانی خشک ہو گیا اور چلنا پھرنا ٹھہرنا ممکن ہو گیا تو حکم الہی ہوا کہ اے نوح علیہ السلام اس کشتی سے اتر جائیے جو بہت بڑی مسافتین طے کر کے جودی پہاڑ پر آئی ہے۔ وہ جودی پہاڑ جو جزیرے کی سرزمین پر مشہور ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اپنے کنبے سمیت 80 افراد سوار تھے۔ 150 دن کشتی چلتی رہی۔ کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب تھا۔ 40 دن تک کشتی خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی، پھر اسے جودی پہاڑ کی طرف پھیر دیا گیا، وہاں جا کر کشتی ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ جاؤ زمین کی خبر لے کے آؤ۔ لاشوں کے انبار کو دیکھ کر کوا ان پر جھپٹ پڑا اور انہیں نوچنے لگا۔ جب کافی دیر ہو گئی کوا واپس نہ پلٹا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ جاؤ تم خبر لے کر آؤ۔ کبوتر نے تعمیل حکم میں جلدی کی، زیتون کا پتا اور پاؤں کی خاک آلود کر کے واپس پلٹا۔ آپ نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ پانی سطح زمین سے خشک ہو چکا ہے۔ جودی پہاڑ پر آپ نے قیام فرمایا، وہیں ایک بستی آباد کی جس کا نام سامانین 80 افراد پر مشتمل رکھا۔
دوستو آج ہم نے آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا ہے. تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.